إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين. تمام مسلمانوں نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانیاں اور نذرانے پیش کی، جو صاحب استطاعت نہ تھے انہوں نے اس کی سچی اور خالص نیت کر کے اس عمل کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین اس عظیم عبادت کو جو سال میں صرف ایک ہی دفعہ ہمیں نصیب ہوتی ہے، مقبول و منظور فرمائے۔ ہر سال کی یہ قربانیاں اور ہر سال کی یہ عبادت اسی لیے رکھی گئی کہ اللہ کے بندے تقویٰ کو اور اخلاص کو حاصل کر سکیں۔ تمام ہی عبادات کا مطلوب و مقصود تقویٰ ہے، اور صحیح معنوں میں تقویٰ اختیار کرنے والوں کو اللہ اخلاص بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تقویٰ اور اخلاص لازم و ملزوم ہے۔ یہ قربانی ہمیں کئی طرح کے اسباب سکھاتی ہے، اور اس عمل کے ذریعے یا اس عبادت کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں بہت کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ اگر ہم یہ سیکھ لیں، ہماری زندگیاں کامیابی سے امتناع ہو سکتی ہیں۔ قربانی یا دیگر تمام تر عبادات، ان کا براہ راست تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، اس میں کیا چھپا ہوا ہے، اس میں کیا بسا ہوا ہے، اس میں کس کی محبت ہے، اور اس دل میں کس کی چاہت ہے۔ یہ دل اگر صحیح ہے، درست ہے، صحت مند اور تندرست ہے، سب کچھ صحیح ہے، اور دل بیمار ہے، نجاستوں اور غلاظتوں سے گزرا ہوا ہے، تو اس دل کی اصلاح کی ضرورت ہے، اسے دوا کی ضرورت ہے، اور اس کو فوری طور پر صحت مند، صحیح اور درست کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم جانتے ہیں کہ جس کا دل یہ درست ہے، دل کسی بیماری کا شکار نہیں، وہ انسان صحت مند ہے، تندرست ہے۔ دل بیمار ہے
کتنا بڑا اور کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو سب بیکار ہے۔ روحانی اعتبار سے بھی یہی چیز ہے۔ سورۃ الشعراء کی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قیامت کے دن کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ وہ دن یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن ایسا ہے کہ جس دن مال و دولت یہ کام نہیں آئے گا، اور جس دن اولاد اور اس کے بیٹے یہ بھی اس کے کام نہیں آئیں گے۔ کس کام کا یہ مال اور کس کام کی یہ اولاد کہ جو انسان کے کام ہی نہ آئے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، کام آنے والی چیز قلب سلیم ہے، صحیح تندرست توانا اور ہر طرح کی غلاظتوں اور نحوستوں سے پاک دل، سخت بندی، اللہ کی بارگاہ میں جو قلب سلیم لے کر آئے گا، کامیابی اس کے لیے ہے۔ قلب سلیم نہیں، صحیح سیدھا تندرست پاک اور صاف دل، یہ جس انسان کے پاس نہیں ہے، اس کا مال اور اس کی اولاد بھی اس کے کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں۔ اولاد کتنی ہی نیک اور صالح کیوں نہ ہو، کتنی ہی صالح اولاد کیوں نہ ہو، یہ اولاد بھی کام نہیں آئے گی اگر خود انسان کا دل درست نہیں ہے۔ ایک نقطے کو سمجھیے، ہم اپنی اولاد اور اپنے مال کے لیے فکر کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنے دل کی درستگی کے لیے توجہ نہیں کرتے۔ اللہ کا فرمان ہے الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم ہے جس کے پاس سب کچھ اس کے کام آئے گا۔ قلب سلیم نہیں ہے تو کچھ کام نہیں آئے گا، مال کام نہیں ہے، اولاد کا میں نے کہا کتنی نیک اور صالح کیوں نہ ہو، کام نہیں آئے گا، دل ہی صحیح نہیں ہے اس کا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو دل لے کر گیا ہے وہ پاک اور صاف نہیں ہے، کوئی کام نہیں۔ وہ نقطہ اللہ نے قرآن میں ہمیں سکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد، اس کا دل شرک کی نجاستوں سے لتھڑا ہوا، اس کے دل میں غیر اللہ کی محبت بھری ہوئی، کفر و شرک سے لتھڑا ہوا یہ دل، اگر اس آدر کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام جیسا بیٹا کیوں نہ ہو، جو امام الموحدین ہیں، جن کا مقام اور مرتبہ کیا ہی شاندار ہے، لیکن قلب سلیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ آزر بھی کل قیامت کے دن نجات نہیں پا سکے گا، باوجود اس کے کہ یہ امام الموحدین ابراہیم خلیل اللہ کا والد ہے۔ غور کیجیے کتنی صالح اولاد، کتنا صالح بیٹا ہے، کتنا صالح نبیوں کا امام، سب کچھ، سارے فضائل اور سارے مناقب ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ایسا صالح بیٹا، لیکن اس کے کام نہیں آیا، کیوں کہ اس کے پاس قلب سلیم نہیں۔ تو آل اولاد کی فکر سے پہلے اپنی فکر کی ضرورت ہے، اپنے دل کو درست کیجیے۔
اس کی اصلاح کیجیے، پھر اس کے بعد یہ مال ہے یہ خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تو کام آئے گا، اولاد کی اچھی تربیت کرو گے تو یہ کام آئے گا، سب کچھ کام آ جائے گا۔ اصل ضرورت ہے دل کی درستگی، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے سے بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو نہ تمہاری ان قربانیوں کے، ان جانوروں کے گوشت اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا۔ تقویٰ کا مقام دل ہے، تقویٰ یہاں پر ہے، تقویٰ یہاں پر۔ اس دل میں کیا ہے؟ اس قربانی کے ذریعے سے یہ تقویٰ حاصل ہوا کہ نہیں؟ وہ اخلاص جو مطلوب تھا وہ ہمیں ملا کہ نہیں؟ یہ باتیں اس لیے بھی پیش کر رہا ہوں کہ جہاں غلطیاں ہیں ابھی بھی موقع ہے توبہ کر کے، اصلاح کر کے اپنی ان قربانی اور دیگر عبادات کو مقبول و منظور کروایا جا سکتا ہے۔ یا اگر غلطی ہو گئی اب توبہ کرتا ہوں، اب جیسی بھی یہ عبادت تھی اس کو قبول کرو، اس کو مقبول و منظور کرو، موقع ہے۔ تو دلوں کی اصلاح، اس دل میں کیا ہے؟ تقویٰ ہا ہونا، یہ تقویٰ کا مقام یہ دل ہے، اس کی اصلاح۔ دلوں میں کیا ہے؟ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کامیابی اس کے لیے ہے جس کے پاس قلب سلیم ہے۔ قلب سلیم، دل کی پاکیزگی اور طہارت، صحیح اور صاف ستھرا، صحت مند اور توانا دل وہ ہے کہ جس دل میں شرک اور کفر کی نجاستیں نہ ہو، اس سے پاک اور صاف ہو۔ قلب سلیم سے مراد شرک اور کفر کی نجاستوں سے پاک اور صاف دل، بدعات اور خرافات، ان نحوستوں سے اور ان پلیدگیوں سے اس کا دل پاک اور صاف ہو۔ اللہ اس کے رسول کی محبتوں سے بھرا ہوا یہ دل ہو، سنتوں سے معمور ہو یہ دل، اور اخلاق رذیلہ جیسی بدعادات سے اس انسان کا یہ دل پاک اور صاف ہو، یہ قلب سلیم۔ قلب سلیم، یہ قربانی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس شرک سے برات اور بیزاری کا اعلان، ہر قسم کی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے جو دعا اور جو کلمات، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پوری توحید، میں سراپا توحید سے بھرا ہوا اس بات کا اقرار کہ سارے نذرانے اور قربانیاں اے اللہ تیرے لیے، صرف اور صرف تیرے لیے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ توحید کا سبق سکھا۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت اس پر جو کسی اور کے لیے یعنی غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ چھری چلاتے ہوئے بے شک بسم اللہ اللہ اکبر کہے، لیکن نیت یہ ہو کہ یہ فلاں کی رضا کے لیے اور فلاں کے لیے ہے، تو وہ جانور غیر اللہ کے لیے۔ اس قربانی کے جانور پر چھری چلاتے ہوئے انسان اس بات کا اقرار اور اظہار کرتا ہے، جب قربانی کروں گا، جب جانور ذبح کروں گا، تیرے لیے ہوگا، تیرے نام پر ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اس کے سامنے ہوگا۔ سب سے بہترین چیز یہ قربانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری سکھاتی۔ یہ درس، یہ سبق بھولنا نہیں، تھوڑی دیر کے لیے تو یاد ہے، اس کے بعد نہیں۔ یہ قربانی ہماری تربیت کرتی ہے اس بات کی کہ میں سراپا
اس قربانی سے حاصل ہونے والے اسباب پر عمل کرنے والا ہوں۔ کبھی دیکھا ہے کوئی قربانی اپنی مرضی سے کر سکے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ سب جانتے ہیں، سب اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ قربانی کروں گا تو محمدی طریقے پر کروں گا، اتباع رسول۔ اور اس قربانی کے معاملے میں اتنا پابند کہ ہر صورت اس کا لحاظ اور خیال رکھتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کا یہ جانور اس کو ذبح کیا جائے تو یہ قربانی نہیں ہوگی، یہ قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی ہوگی عید کی نماز پڑھنے کے بعد۔ ہم یہاں رک جاتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ قربانی کرنی ہے، اللہ کے راستے میں ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، میں جلدی کروں گا، غریبوں کو جلدی ملے گا، سب کو فائدہ ہوگا۔ نہیں، کوئی فائدہ، کوئی نقصان، کچھ نہیں۔ ایک ہی بات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ چنانچہ سب کو دیکھیں، سب پیروی کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی۔ عید کی نماز کے بعد یہ قربانی پیش کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمیں زندگی کے ہر معاملے اور ہر موڑ پر اور ہر عبادت کے لیے اسی طریقے سے پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور آپ کی اتباع کو اختیار کرنا ہے، آپ کے طریقے کو۔ قربانی کو مان لیتے ہیں کہ نہیں ہوگی عید سے پہلے، اسی طرح ماننا پڑے گا کہ وہ نماز نہیں ہوگی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگی۔ کوئی عبادت نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگی۔ اور یہ ایسا جذبہ کہ میرے پورے وجود پر یہ محمدی رنگ چڑھا ہوا ہو، میں کھاؤں پیوں سوؤں جاگوں اٹھوں بیٹھوں جو کچھ بھی کروں وہ محمدی طریقہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے طریقے کا خیال رکھنا ہے، یہ قربانی ہمیں سے ہو سکتی۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ بہت سے معاملات میں ہم کمزور ہیں۔ ان کمزوریوں کو دور کرنا، ان کمزوریوں کو دور کرنا۔ یا اللہ اگر یہ جانور تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے تو اسی لیے تیرے پیغمبر کی سنت اور طریقہ تھا، اور میری پوری زندگی تیرے پیغمبر کی سنت اور طریقے پر ہونی چاہیے۔ اس کی مجھے توفیق عطا فرما، اس کی کوشش کریں۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے، یہ سیکھ لو، اسی میں کامیاب ہے۔ قربانی کا جانور پیش کرتے ہیں، بے عیب جانور ہو، بے عیب ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو اور جوان ہو۔ کسی کو دیکھا ہے کہ انتہائی بوڑھا جانور اسے لا کر وہ قربان ہو؟ نہیں، جانتا ہے کہ قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اسے جاننا چاہیے کہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اسی طرح بے عیب دل قلب سلیم لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تاکہ اللہ اسے قبول کرے۔ قربانی کا جانور پہ عیب نہ ہو، ڈولا لگڑا نہ ہو، کاڑا نہ ہو، آڑا ٹیڑھا نہ ہو، چال ڈھال صحیح ہو، جوان ہو، صحت مند ہو۔ ہم اپنی جوانی کو کہاں لگا رہے ہیں؟ ہماری جوانی کہاں لگ رہی ہے؟ اپنی اس جوانی کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے، یہ درس دیتی ہے۔ بڑھاپے میں جب داڑیاں، جب بال سفید ہو جائیں گے، ہڈیاں جواب دے جائیں گی، گودا ختم ہو جائے گا، اور بس بڑھاپے کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، پھر میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، پھر اپنے وجود کو پیش کروں گا، پھر عبادت کروں گا کس نام کی؟ قربانی کے لیے تو بڑی صحت، تندرستی اور جوانی اور ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک۔ بالکل اسی طرح اللہ نے آج جو صحت اور تندرستی عطا کی ہے، جس طرح اللہ نے جوانی عطا کی ہے، اسی طرح اس جوانی کو اللہ کی بارگاہ میں لگاؤ، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اس کو بھی تو پیش کرو۔ یہ بھی تو قربانی ہے۔ ایک قربانی دو، ایک نہ دو، مانا بھی دل درست نہیں۔
اذا صلحت صلح الجسد، جب دل درست ہے تو پورا کا پورا وجود درست ہے، صحیح ہے، پھر صحیح ہو۔ مانا یہ کمزوری دل میں پائی جاتی ہے، اس کو درست کرنا، اس کو صحیح کرو، یہ صحیح ہو گیا، دل مان گیا تو انشاءاللہ یہ جوانی بھی اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابھی دل درست نہیں، الا من اتى الله بقلب سلیم، کامیابی قلب سلیم والوں کے لیے، اس کو حاصل، اس کی طرف توجہ۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کیا ہی خوبصورت ہے وہ نوجوان کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتی ہے، اللہ کی عبادت میں جوانی، یہ جوانی لگاؤ، اللہ کھپاؤ اس کو، بڑھاپے میں ہڈیاں کے جواب دینے کے بعد، سب کچھ ختم ہونے کے بعد پھر کیا؟ سنو، عبادت اور توبہ وہ جوانی کی ہے، اور یہ انبیاء اور رسل کا طریقہ ہے۔ ورنہ سن لیجیے کہ بڑھاپے میں تو ایک خطرناک بھیڑیا بھی بڑا شریف بن جاتا ہے، پھر کیا کمانا؟ ایک خوخوار بھیڑیا یہ بھی جب بوڑھا ہوتا ہے تو پھر بڑا شریف بن جاتا ہے، کیا فائدہ؟ قربانی سکھاتی ہے کہ اپنی جوانیوں کو، اپنی صحت اور تندرستیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اللہ کے راستے میں۔ یہ قربانی ہمیں وقت کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہے، یہ سکھاتی ہے وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بتائیے پورے سال میں جب چاہو قربانی کر تو ہو جائے گی، سوائے 10 تاریخ سے 13 تاریخ تک، اس کے علاوہ قربانی نہیں۔ اسی طرح یہ وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ باقی عبادات کے لیے بھی اللہ نے وقت رکھنا ہے، اس وقت کی حفاظت کرو، اس وقت کا خیال کرو، اس مقررہ وقت پر عبادات کا اہتمام کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ رب العالمین نے نمازوں کا وقت مقرر کیا ہے، ان مقررہ وقت پر نمازوں کو ادا کرو۔ قربانی تو مقررہ وقت پر ہو رہی ہے لیکن نماز نہیں ہو رہی، فرق ابھی اس دل میں، قلب سلیم بننے میں ابھی کچھ خلل ہے، ابھی کمزوری ہے، اس کو دور کرو۔ یہ کون سا دل؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ تو یہودیوں کی روش تھی، جو بات اچھی لگی بڑی دھوم دھڑکے سے اس کو کرتے تھے، اور جو بات دل کو نہ بھاتی، مشکل لگتی، نظریں چرا کر چلے جاتے، کتاب کے بعض حصے پر ایمان اور بعض کا انکار۔ کیا نہیں پتا قرآن میں اللہ نے جہاں قربانیوں کا تذکرہ کیا، پہلے نماز کا تذکرہ، قل ان صلاتی و نسکی، ان کو بتاؤ میری نماز اور میری قربانی، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، مانا نماز پہلے ہے قربانی بعد میں۔ جس طرح مقررہ وقت میں ہی قربانی ہوگی، اسی طرح نماز بھی مقررہ وقت پر ہوگی، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ جس طرح قربانی ان ایام کے علاوہ قربانی نہیں ہے، وہ فضیلت نہیں ہے، وہ اجر و ثواب نہیں ہے، وہ قربانی کہلانے کے لائق نہیں، اسی طرح نماز وہ نماز نہیں ہے۔ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے اس پر نہ ہو، کیا عجیب تضاد ہے کہ نماز کے معاملے میں بڑے کمزور اور قربانی کے معاملے میں بڑے جائے وہ سب سے آگے بڑھنے اور چلنے والے، اتنے اہتمام، اس سبق حاصل ہو، اس بات کی طرف توجہ ہو، کیا پورا دین صرف یہی قربانی ہے، یہ قربانی ہے۔ ایک بات پر تو بڑا زور و شور ہے اور دوسری پر نہیں ہے۔ یہ قربانی اللہ کا حکم، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت و فرما برداری سمجھتے ہوئے کیا، تو اسی طرح ان نمازوں کی حفاظت بھی اللہ کا حکم
اور اللہ کے پیغمبر کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے قربانی تو کیا، کوئی بھی عمل اس نماز کے بغیر قبول نہیں ہوگا، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ نمازوں کی ایسی حفاظت کہ دنیا کے جس کونے پر ہو، جس جگہ پر ہو، اذان ہو جائے، نماز کا وقت آ جائے، اذان نہ ہو، اکیلے ہو، جنگل میں ہو، پہاڑ کی چوٹی پر ہو، کوئی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اذان دو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فرشتوں کی صفیں اللہ خود تمہارے پیچھے کھڑی کر دے گا۔ نماز کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، جس کونے پر ہو، جہاں ہو، پانی ہے نہیں ہے، سارے راستے سارے طریقے بتا دیے، پانی کا گھونٹ نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لو، نماز پڑھنی ہے، نماز ہوگی، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، سفر ہو، حضر ہو، جہاد ہو، بیماری ہو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹے لیٹے اشاروں سے پڑھو، پڑھو، نماز نماز اور نماز۔ پیغمبر علیہ السلام کی آخری وصیت بھی یہی ہے، بس نمازوں کی حفاظت، خواتین نمازوں کی حفاظت معمول بنائیں، اس بات کو ترک کرو اور چھوڑ دو کہ نماز کا وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھنی ہے، نہیں، نماز کو مقررہ وقت پر پڑھنا ہے۔ دو اور تین نمازیں خواتین کے لیے بھی اجازت نہیں کہ ملا کر پڑھیں، ادھر مقررہ وقت ہو اور اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے مصلی پر کھڑی ہو جائیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ نماز کے بغیر کوئی چلا، کوئی عبادت نہیں، یہ نماز کا حق ہے، جس طرح نماز کے دیگر حقوق ہیں۔ نماز کا حق ہے کہ طہارت اور وضو کا اہتمام کیا جائے، نماز کا حق ہے کہ اس کے رکوع کو صحیح طرح ادا کیا جائے، ایک تہائی حصہ نماز کا یہ ہے کہ سجدہ صحیح طریقے سے کیا جائے، اطمینان سے کیا جائے۔ اسی طرح نماز کے دیگر حقوق ہیں، ان مقررہ اوقات میں نمازوں کو پڑھو۔ اس تصور کو ختم کیجئے کہ مسلمان بھی ہوں، مواحد بھی ہوں، توحید پرست بھی ہوں، اہل حدیث بھی ہوں اور نماز نہیں پڑھتا، ممکن نہیں۔ ختم کر دو ان باتوں کو، بار بار ایک ہی بات کی طرف توجہ، اس لیے کہ نجات اور کامیابی کی کنجی یہ نماز ہے۔ جس کی نماز صحیح ہے سب کچھ اس کے پاس ہے، جس کی نماز صحیح نہیں، نماز کا طریقہ صحیح نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ نماز کا حق ہے، ان حقوق کو ادا کرو، رکوع اور سجود اطمینان سے ہو، پورے پورے ہو، مقررہ وقت پر ہو، دو اور تین کی نمازیں ملا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اداها بحقها، سن لیجیے، جس نے ان نمازوں کو ادا کیا ان کے حق کے ساتھ، نمازوں کا جو حق ہے، جو حقوق ہے نماز کے، ان حقوق کے ساتھ جس نے اس کو ادا کیا، قبلت منہ، اللہ اس کی نمازوں کو قبول فرما لے گا۔ اور بڑی بڑی قربانیاں اور بڑے بڑے صدقات و خیرات اور بڑی بڑی لمبی چوڑی باتیں، سخاوتیں اور سب کچھ، ان کا دار و مدار کس پر ہے؟ آگے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کی نماز قبول ہو گئی، قبلت منہ، اگر اس کی نماز قبول ہو گئی، نماز کے حقوق اس نے پورے پورے ادا کیے، فرمایا کہ قبل منہ سائر عمل، اللہ اس کے سارے اعمال کو قبول کر لے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ قربانی کی قبولیت کے لیے، دیگر اعمال کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ نماز۔ نماز قبول ہوئی تو سب کچھ، جس کی نماز ہی قبول نہ ہوئی، حق ہی نہیں ادا کیے نماز کی، سنت کے مطابق بھی نہیں، مقررہ وقت پر بھی نہیں، اور منافقین سے مشابہ نماز بھی پڑھتا ہے پھر بھی جہنم میں چلا جائے، کتنی بڑی بدبختی۔ ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کی ضرورت۔ فمن اداها بحقها، جس نے اس کو اس کے حق کے ساتھ ادا کر لیا، قبلت منہ، اگر اس کی نماز قبول ہو گئی، مانا سارا زور لگا دو نماز کی قبولیت پر، نماز قبول ہو گئی، قبل منہ سائر عمل، اللہ اس کے سارے اعمال کو قبول فرما لے گا۔ اللہ
اللہ ہماری نمازوں اور دیگر تمام اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ حاصل ہو اس چیز کو، یہ دار و مدار ہے اس میں۔ توحید و سنت کے بعد عبادات میں، فرائض میں یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ قربانی قبول ہو گئی، یہ بھی قبول ہو گیا، چلو وہ رہ گئی، یہ بنیاد ہے، یہ جڑ ہے۔ اگر بنیاد ہی نہیں ہے، آپ نے جس بلڈنگ کی تعمیر کی اس کی بنیاد ہی صحیح نہیں رکھی، بنیاد ہی نہ ہو، نہیں بن جائے گی، نہیں چل جائے گی، اول تو کھڑی نہیں ہوگی اور کھڑی ہو بھی گئی کوئی پائیداری نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اور کسی بھی اور گر جائے گی۔ اور نماز بنیاد ہے۔ فمن اداها بحقها، اس کو یاد رکھیے، خالی نماز پڑھنا کافی نہیں، اس کے حق کے ساتھ ہو، ساری چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں کہ اتباع سنت ہو، نماز کا مقررہ وقت ہو، نماز میں سستی نہ ہو، مردوں کے لیے باجماعت ہو، ساری شرائط جو بھی سب پوری ہو جائے۔ ومن ردت علیہ صلاته، یہ بھی سن لیجیے، آگے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی نماز قبول نہ ہوئی، جس کی نماز اس پر لوٹا دی گئی، اللہ کو ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں، جن نمازوں میں خشوع و خضوع نہ ہو، جو نمازیں مقررہ وقت پر نہ ہو، جن نمازوں میں اخلاص نہ ہو، جو نمازیں محمدی نہ ہو، پیارے پیغمبر کے طریقے پر نہ ہو، جن نمازوں کے حق ادا نہ کیے گئے ہوں، رکوع اور سجود صحیح نہ ہو، محمدی نماز نہ ہو، ساری وہ شرائط اس میں جمع ہو گئی، اگر وہ یا ان میں سے کچھ نہ پائی جاتی ہو، ومن ردت علیہ صلاته، جس کی نماز اس پر لوٹا دی گئی، اس کے منہ پر مار دی گئی، رد عنہ عملہ سائر عملہ، اس کے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ بڑے بڑے قربانی کے جانور پیش کر دو، بڑے بڑے صدقات و خیرات پیش کر دو، بڑے بڑے صحابتوں کے پہاڑ کھول دو، توڑ دو، سب کچھ کر دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رد عنہ سائر عملہ، اللہ اس کے سارے اعمال کو رد کر دے گا، اس کے منہ پر مار دے گا، مجھے نہیں چاہیے۔ بہت غور اور انتہائی قابل فکر ہے یہ بات، یعنی ساری بنیاد رکھی نماز پر ہے، نماز ہے، نماز قبول ہے تو سب کچھ جانے دو، تو نماز ہی نہیں، بس اٹک یہی روک لو اس کو، کچھ نہیں بن سکتا ہے۔ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، پہلا سوال اللہ نے قیامت کے دن یہ نہیں کرنا کہ قربانی کیسی تھی، یہ سوال نہیں ہوگا سخاوت کتنی تھی، یہ سوال نہیں ہوگا اخلاق کیسا تھا، یہ سوال نہیں ہوگا فلاں کام کیسا تھا، پہلا سوال نماز کا، پہلا سوال نماز کا۔ اللہ قیامت کے دن حقوق اللہ میں پہلا سوال نماز کے متعلق کرے گا۔ فَإِن صَلَحَتْ، نماز درست ہے، صحیح ہے، سنت کے مطابق ہے، اس کے حق کے ساتھ اس کو ادا کیا ہے، قَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، یہ فلاح پا گیا اور کامیاب ہو گیا۔ آگے حدیث میں آتا ہے اللہ اس کے بقیہ اعمال کے لیے بھی نجات کا راستہ بنا دے، سارے اعمال و مسلم جہاں جہاں کمزوریاں ہیں وہ دور کر دے گا اللہ۔ نماز میں کمزوری نہیں، اور اگر نماز میں کمزوریاں ہیں تو ان کو بھی دور کر دو۔ کیسے؟ سنتوں اور نوافل کے ساتھ، سنت اور نوافل۔ بہت سے لوگ بس نماز پڑھی، فرض نماز کا سلام پھیرا، اٹھتے بھاگ، سنتوں کی اہمیت بالخصوص ہم اہل حدیثوں میں نوافل اس کو اہمیت نہیں دی، مذاق اڑاتے ہیں اگر کوئی نوافل پڑھ رہے۔ غور کیجیے، اسی حدیث میں آگے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نماز میں بھی کمزوریاں ہوں گی، پھر کیا ہو؟ باقی اعمال ان کا دار و مدار تو اس پہ حل عبد من تطوع، اللہ جانتا ہے لیکن اللہ فرشتوں سے پوچھے گا، اللہ ہمیں بتا رہا ہے، ذرا دیکھو بندہ نمازی تو تھا، کمزوریاں بہت اور سب نہیں ہوتی، حل عبد من تطوع، کوئی سنتیں ہیں، کوئی نوافل ہیں، فرشتے کہیں گے کہ ہاں، اللہ کہے گا ان کے ذریعے اس کے فرائض کی جو کمیاں ہیں ان کو دور کر دو تاکہ نماز درست ہو جائے۔ نماز درست ہو گئی تو بقیہ سارے اعمال بھی درست کر کے اللہ اسے جنت میں داخل۔ ومن فسدت، اور جس کی نماز میں خرابی ہے، سنت کے مطابق نہیں، وقت
زندگی ساری شرائط اس کے حق جو بھی بیان کیے جا رہے ہیں، فقد خاب و خسر، وہ نقصان اٹھانے والا اور تباہ و برباد ہونے والا ہے، اس کے بقیہ اعمال بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، اس خوش فہمی سے باہر آ، خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس خوش فہمی سے باہر آ جائے۔ کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس اللہ سے توفیق طلب کرو، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے اسباب ہیں اس حوالے سے، انتہائی اختصار کے ساتھ ایک آخری بات عرض کرتا چلوں۔ قربانی کا شوق، جذبہ، ولولہ، اہتمام اور پورے سال سے اس کے لیے کوششیں، بہت سے غریب غربا کو چند روپے روزانہ مہینوں کی بنیاد پر جمع کرتے ہیں، ایک قربانی کا ایک حصہ ہی کم از کم ہم جو ہے وہ ڈال سکیں گے قربانی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو پہلے عرض کی کہ اللہ قربانی میں یہ نہیں دیکھتا پہاڑ جیسی، اللہ تو بڑا قدردان ہے، حلال طیب پاکیزہ مال میں سے ایک حصہ بھی ہوگا اللہ اس کی قدردانی کرتا ہے، اور یہ انشاءاللہ نجات کرتا ہے۔ یہ سارے شوق، جذبے، ولولے، یہ سارے اہتمام ایک کثر روی بھی دل میں باقی ہے، دل کی درستگی کے لیے، قلب سلیم کے لیے، اور وہ کیا ہے کہ اس کے لیے تو سارے اہتمام ہیں، اور جمعے کے لیے کیا اہتمام، جمعے کی نماز کے لیے کیا اہتمام، یہ بڑی کمزوری ہے، یہ بھی ایک کمزوری ہے، اس کو بھی دور کرنا ہے۔ قربانی ہم کیوں پیش کرتے ہیں؟ تاکہ یہ عظیم اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ اس اجر و ثواب کے حصول میں ہم اگر کچھ بھی نہ کر سکیں تو بڑا افسوس اور ملال ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر نیت خالص ہے اور دل درست ہے تو پھر اللہ نے ہمیں محروم نہیں رکھا، اللہ نے سال کے ہر مہینے کے جو جمعے ہیں، ہر جمعے میں یہ اجر و ثواب بھی تو رکھا ہے۔ خود چیک کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ قربانی کا اگر اتنا شوق ہے اور اتنی تڑپ دل میں ہے اور اتنی حسرت ہے، اس جمعے کے لیے کیوں نہیں؟ جمعے کے لیے کیوں نہیں؟ اذا کان یوم الجمعہ، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مختصراً اس کو سنیے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے، وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، اللہ ہر مسجد کے دروازوں پر فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ جس مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے، ہر مسجد میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اور جو مسجد میں داخل ہوتا ہے فرشتے اپنے صحف میں ان کا نام لکھتے ہیں، فرشتے اپنے صحف میں، اپنے رجسٹرڈ میں اس کا نام لکھتے ہیں جو بھی مسجد میں انٹر ہو رہا ہر جمعے کا نام۔ وَمَثَلُ الْمُحَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً، فرمایا کہ جمعے کے دن جلدی آنے والا پہلی ساعت صبح ہی صبح تیار ہو کر جلدی مسجد میں آ جائے، كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی ساعت میں جلدی آنے والا اللہ اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب عطا کرے، کہ اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب ہر جمعے ہمارے لیے۔ اس سال میں عید الاضحیٰ کی قربانی بھی کیوں ہے؟ ثواب کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ بالکل یہی اجر و ثواب اور قرب حاصل ہو سکتا ہے، نیت کرو، کوشش کرو اور مخلص بن جاؤ۔ یہ کیوں نہیں جذبہ پیدا ہوتا؟ اس اصلاح کی ضرورت ہے، قلب سلیم اس کو درست اور صحیح ایسا کر دو کہ قیامت کے لیے ہمارے کام آ جائے۔ تو پہلی ساعت میں آنے والا اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب ہے، ہر جمعے یہ اجر و ثواب ہے۔ میرے بھائیوں و خواتین، اس اجر و ثواب کے حصول کے لیے کوشش کرو۔ اگر نیت سچی ہے، اخلاص ہے، آج ہم نے لاکھوں کا یہ جانور قربان کیا ہے، اس سے بڑے جانوروں کی قربانی کا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہو، اس سے محروم نہ رہو۔ ہر جمعے پہلی ساعت میں جلد از جلد صبح ہی صبح غسل کر کے تیاری کر کے جمعے کے لیے مسجد میں آنا۔ پھر اس کے بعد دوسری ساعت میں آنے والا گائے کی قربانی کا اجر و ثواب، تیسری ساعت میں آنے والا مینڈے کی قربانی کا اجر و ثواب،
ثم کبشن، میڈے کی قربانی اس کا اجر و ثواب، اور پھر اس کے بعد گویا کہ ایک مرغی اللہ کے راستے میں اس نے صدقہ کی، اتنا اجر و ثواب، اور سب سے آخری ساتھ میں آنے والا گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کے راستے میں قربان کیا، ثم دجاجہ، ثم اس اجر و ثواب کو حاصل کیا۔ ہر جمعہ فرمایا کہ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، اور جب امام آ جائے، امام ممبر پر چڑھ جائے، امام کھڑا ہو جائے، طَوَوْا صُحُفَهُمْ، لوگوں فرشتے بھی اپنے صحف بند کر دیتے ہیں اور اس ذکر کے اندر شامل ہوتے ہیں، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، یہ فرشتے بھی خطبہ سنتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خطبہ سننے کی ضرورت نہیں ہے، بس نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے۔ یہ جمعے کا خطبہ کتنا اہم ہے کہ فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، اور جب امام ممبر پر آ جائے، مؤذن اذان شروع کرتے، یہ اپنے صحف سمیٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی خطبہ سنتے ہیں۔ ہمیں بھی سننا چاہیے۔ اور ایک اہم بات یہ کہ جمعہ شروع ہونے کے بعد، یعنی خطبہ شروع ہو، امام ممبر پر بیٹھ جائے، مؤذن اذان شروع کر دے، اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے والا وہ اتنا محروم ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے اپنے صحف میں اس کا نام نہیں لکھتے، یہ محروم ہے، اس کا نام ہی نہیں لکھا جاتا۔ کتنی بد نصیبی ہے، اللہ اتنا اہتمام کرے اور ہم کہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں۔ یہ نام لکھوایا کرو، ان ناموں کا اندراج کروایا کرو، اس اجر و ثواب کو حاصل کرو۔ میرے بھائیو، صرف عید الاضحیٰ کی یا اس قربانی کی ہی فضیلت نہیں، اس ساری اجر و ثواب اور قربانیاں اور ساری فضیلتیں عام دنوں میں۔ ان یوم الجمعہ سید الایام، لوگوں جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں کا سردار ہے جمعے کا دن۔ وَعَاظَمُهَا عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک تمام دنوں میں سب سے زیادہ اعظم، بڑا فضیلت والا دن وہ جمعے کا دن ہے۔ وَعَاظَمُ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمَ الْفِطْرِ، سن لیجئے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی تیاریاں کرنے والوں اور خوشیاں منانے والوں، اللہ کے نزدیک جمعے کا دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ اہم اور زیادہ فضیلت والا اور زیادہ بڑا ہے۔ عید الفطر کا دن اہمیت کا حامل ہے، عید الاضحیٰ کا دن اہمیت کا حامل ہے، لیکن اللہ کے نزدیک جمعے کا دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ بڑا دن ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا جمعے کے دن کو ضائع نہ کیا کرو، جمعے کے دن کی فضیلت کو حاصل کرو، جمعے کے اجر و ثواب کو پانے کی کوشش کرو، صبح سے غسل کرو، تیاری کرو، اہتمام کرو، پاکیزہ لباس، صاف ستھرا لباس پہنو، چل کر مسجد میں آؤ، امام کے قریب ہو کر بیٹھو، کسی قسم کی لغو حرکت سے اجتناب کرو، خطبہ سنو، امام کے قریب رہو، نماز پڑھو، چلے جاؤ۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے سارے گناہ اللہ معاف فرماتا ہے، 3 دن کے مزید گناہ معاف فرماتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، اچھی طرح غسل کرے، پورے اہتمام سے کرے، بعض نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ اپنی بیوی کو غسل کرائے، یعنی اپنی بیوی سے بھی ملتا ہے، وہ بھی غسل کرتی ہے، پورے اہتمام سے تیار ہو کر، خوشبو لگا کر، تیل لگا کر مسجد میں آتا ہے، پیدل چل کر آتا ہے، ایک ایک قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے تو بڑے اہتمام ہوتے ہیں، اس جمعے کو کیوں بھولتے ہوئے بھائی، اس کو نہ بھولیے، اس کو یاد رکھیے اور پوری کوشش کیجیے کہ ہر صورت اس جمعے کے دن جو فرشتے صحف لے کر آئے ہیں ان صحف میں میرا اندراج ہو اور میری انٹری ہونی چاہیے تاکہ میرا یہ نام اس صحف کے اندر لکھا جائے۔ اس کی کوشش، تگود، جدوجہد اور یہ ساری قربانیوں کے اجر و ثواب، اس کے حصول کے لیے کوشش، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ومعکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله